نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اس سورہ 40 نمبر آیت شروع ہو گیا سورہ بقرہ کی الحمدللہ۔ اس میں بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا کہ اے قوم بنی اسرائیل۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، جس کا یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے اسرائیل یعنی کہ اللہ کا بندہ۔ تو اصل میں یہ مدنی سورت ہے سورہ بقرہ، اور مدینے میں اہل کتاب کثرت سے تھے۔ تو اب جو آیتیں شروع ہو رہی ہیں ان میں اہل کتاب کو ہی بلایا جا رہا ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے، اور یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ سمجھے جاتے تھے کیونکہ یہ ان کے پاس آسمانی علوم نازل ہوئے تھے، اللہ کی کتابیں نازل ہوئی تھی، اللہ کے پیغمبر لے کے آئے تھے۔ تو ان لوگ مدینہ میں بھی ان کی ایک خاص حیثیت تھی اور شرافت اور بزرگی، اور مطلب ایک خاص ان کو ویلیو دی جاتی تھی۔ باقی کیونکہ مشرکین کا تو پہلے ہی تذکرہ آ گیا کہ جو مشرکین تھے وہ تو بالکل امی تھے، پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے تھے، تو ان کی کوئی ایسی حیثیت بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو ان لوگوں کو قرآن نے یہاں سے مخاطب کرنا شروع کیا، کیونکہ اگر یہ لوگ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئیں گے تو اس کے بعد باقی لوگوں کی بھی آسانی ہوگی۔ تو حضرت اسرائیل جو ہیں یہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں یہ پوتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، جس میں ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ان کے اوپر تذکرہ کرتے ہیں۔ تو باقی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں 12 بیٹے تھے، اسی سے پھر یہ ان کی پوری نسل چلی، جس میں یہ سارے اہل کتاب آتے ہیں، جس میں یہ قوم یہود بھی، قوم عیسائی بھی، یہ ساری قومیں آتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو ایمان لے کے آتے ہیں وہ یہودی کہلائے، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں وہ عیسائی کہلائے۔ تو اس میں ان سب کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ نے ان کے اوپر بے شمار انعامات کیے اور ان پہ اپنی نعمتیں تمام کر دی، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی کریم اللہ کے رسولوں کے ساتھ پھر بھی ان انعامات کی ناقدری کی اور ان میں تحریفات بھی کی اپنی کتابوں کے اندر۔ تو یہاں اللہ نے ان کو دوبارہ مخاطب کیا کہ بھئی اے قوم بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری نعمتوں کو کہ جو میں نے تمہارے اوپر تمام کر دی، یعنی کہ تمہیں عزت دی، تمہیں حیثیت دی، تمہیں ایک برتری دی تمام لوگوں کے اوپر، تمہارے اوپر نبی بھیجے، اتنی قدر حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے جن کو پہاڑوں کتنی زبردست قسم کی بادشاہت تھی وہ بھی انہی کے اوپر آئے تھے۔ تو کتنے انبیاء ان کے اوپر اللہ پاک نے کثرت سے انبیاء اتارے، بنی اسرائیل میں بے شمار اللہ تعالیٰ نے انبیاء اتارے اور ان کو ایک فرعونیوں سے نجات دی اور بڑی عزت دی اللہ پاک نے۔ تو اللہ پاک کہنا کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر تمام کر دی۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے وعدے کو پورا کرو، اوفی بعہدکم، تو میں اپنا وعدہ تمہارے سے پورا کروں گا۔ تو اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ ان کی کتابوں میں تورات میں واضح طور پہ لکھا ہوا تھا کہ ایک بعد میں نبی آئیں گے جن کا نام محمد ہوگا اور تم اس پہ ایمان لے کے آنا۔ تو واضح طور پہ یہ باتیں ان کی کتابوں میں لکھی تھی کہ ایک آخری نبی آئے گا، تو وہ اس کی صفات بھی لکھی ہوئی تھی۔ اور دوسری جگہ بھی آتا ہے کہ یہ ایسے پہچانتے تھے یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، کہ جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ایسے پہچانتے تھے اس پیغمبر کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی نشانیوں میں جو ان کی کتاب میں موجود تھی۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس عہد کو پورا کرو، یعنی کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو آئے ہیں، جو انہی باتوں کو لے کے آئے ہیں جو تمہارے پاس کتابوں میں نازل ہوئی تھی، کیونکہ دعوت تو سب کی ایک ہی تھی، توحید کی دعوت ہی تھی، اللہ کی وحدانیت کی دعوت۔ کچھ احکامات میں فرق ضرور ہے لیکن بیسک کانسیپٹ اور بیسک تعلیم تمام نبیوں کی ایک ہی تھی کہ وہ سب اللہ کی طرف بلاتے تھے، اللہ لا الہ الا اللہ، پھر آگے محمد رسول اللہ، صرف محمد رسول اللہ پہ انہوں نے اختلاف کیا اور ان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے عہد کو، وعدے کو اوفی بعہدکم، تو میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، یعنی کہ تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص مجھی سے ڈرتے رہو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُمْ، اور ایمان لے آؤ جو میں نے نازل کیا، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، جو کہ تصدیق کرنے والا ہے کہ جو تمہارے پاس ہے، جو تمہاری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، جو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی گئی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، تو وہ یہ بھی جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لے کے آئے ہیں اس میں بھی وہی دعوت دی گئی ہے، اسی اللہ کی طرف ہی تو بلایا گیا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ،
اور سب سے پہلے انکار کرنے والے مت ہو جاؤ، کیونکہ جو سب سے پہلا انکار کرنے والا ہوتا ہے بعد میں جتنے اس کو فالو کرتے ہیں، اس کے راستے کو اپناتے ہیں، سب کا گناہ اس کے وبال اس کے اوپر بھی پڑتا ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ کوئی بھی گناہ یا غلط کام سٹارٹ کرتا ہے تو اس کا گناہ کا وبال بھی اسی کے اوپر پڑتا ہے، تو اسی لیے گناہوں کی ترویج نہیں کرنی چاہیے، نہیں تو گناہ آپ پہ بھی پڑے گا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے بدلے میں تھوڑے سے مال کے بدلے میں مت بیچو، یعنی کہ اس کے احکامات کو یہ چھپا لیا کرتے تھے اور لوگوں کو ان کی مرضی کے فتوے دے دیا کرتے تھے اور تھوڑے سے پیسے اس کے بدلے میں لے لیا کرتے تھے۔ اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بہت زیادہ مال لے لو تو پھر بیچنا جائز ہے، نہیں، دنیا کا تمام متاع بھی دے دیا جائے تو اللہ کی آیتوں کو بیچنا اس کے مقابلے میں بہت تھوڑا مال ہوگا، تو تھوڑا اس سے منع کیا گیا کہ کچھ بھی اس قسم کی حرکتیں ہوں سے باز آ جاؤ۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور خاص مجھے سے ڈرتے رہو۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم پہ اجرت لینا جائز ہے کہ نہیں ہے، جس میں تمام بڑے ائمہ جمہور تو اسی کے قائل ہیں کہ اجرت لینا جائز ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کے قائل نہیں تھے۔ لیکن جب وقت کے ساتھ ساتھ حکومتوں نے دینی لوگوں کی سرپرستی ختم کر دی اور وہ ذریعہ معاش میں مبتلا ہو جائیں گے اور پھر دین کے کام کو اور دین کے علم کو سیکھنے والا اور آگے نسلوں تک پہنچانے والا کوئی نہ لے گا، تو پھر اس کی گنجائش دے دی گئی کہ بھائی اب دینی جو دین کا مقصود ہیں، جیسے مدارس ہیں یا امام ہوتے ہیں یا جو مؤذن ہوتے ہیں، کیونکہ اگر یہ چیز ان کی تنخواہیں مقرر نہیں کی جائیں گی اور ان کو اجازت نہیں دی جائے گی تو پھر یہ دین کا ایک بڑا شعبہ، لوگ دین سے دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جائیں گے اور یہ چیزیں ترک کر دیں گے، تو اس لیے بضرورت اس کی اجازت دے دی گئی، اور یہ اصل میں اس وقت کی قیمت ہوتی ہے جو لوگ اس کے لیے دیتے ہیں۔ اللہ پاک اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔